سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف. مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ. کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. أعطيناك الكوثر. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. آیت إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے
یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے. اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے. ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا. اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی. آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا. قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا. تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت. کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا. پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی. اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی. اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ. پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے. جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربک وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانئک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے. پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے. تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے. صدق اللہ